أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بعد بعث الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی خوبی بیان کرنا چاہیے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ موت اور زندگی، خوشی اور غمی، دکھ اور درد، بیماری اور شفا، سب اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ساجی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ انگن تو درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام بھیجے ہوئے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار درود، رب کی رحمتیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ جو ہمارے جماعتی باہر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے دھوپ کا اگر لطف لے لیا ہو تو آپ اندر آ جائیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں سنت کے مطابق جمعے میں بیٹھنے کی حاضری کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اندر آگے بیٹھیں گے تو سنت کے مطابق ہوگا، اور آپ باہر بیٹھے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، سنت سے محبت کر رہے ہیں یا اپنے نفس سے محبت کر رہے ہیں۔ بھئی سنتیں پڑھ لی آپ نے، اندر آ جاؤ، باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور ابھی گرمی کا موسم ہو، پھر دیکھو آپ چھلانگتے ہوئے، کاندھے پھانگتے ہوئے اندر آئیں گے۔ یعنی ہر کام ہمارا شریعت کے خلاف ہے، ہر کام ہمارا قرآن حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حق سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، میں نے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی پارہ نمبر 3 کے آخری رکوع کی آیتیں پڑھی ہیں۔ تیسرے پارے کی آخری آیتیں ہیں، آیت نمبر 85، 86، 87 آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اللہ کے پاس آئے، اور ہم سب کو جانا ہے، نہیں جانا ہے، یقیناً حق ہے، تو جو شخص اپنے رب کے پاس آئے اور اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز اس انسان سے، اس بندے سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے بندوں میں ہوگا۔ اصل دین کون سا ہے؟ وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بندہ اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، ہرگز اس سے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے، بالکل اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اور وہ ان بندوں میں سے ہوگا جو نقصان اٹھانے والے ہوئے میدان محشر میں ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت بھی کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اذان کان میں پڑی گئی،
کلمہ توحید سکھلایا گیا، اس کے بعد بھی ساری زندگی کفر و ضلالت میں گزار دی، تو اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور جبکہ ان کے پاس رسول حق لے کے آئے، حق کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے حق بھیج دیا ان کے پاس۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ نے قرآن میں کھلے کھلے معجزے بتلا دیے، دکھلا دیے۔ معجزے کیا تھے؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی غرق کر دیا، فرعون نے سرکشی کی، اللہ نے غرق کر دیا، شداد و نمرود قارون نے دنیا کے اندر پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ کھلی نشانیاں ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ نے کھلے کھلے معجزے نشانیاں قرآن میں بتلا دی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو لوگ انتقال کر جائیں کفر کی حالت میں، زندگی یوں ہی گزار دی بیکار، 60 سال 70 سال کی زندگی کفر و ضلالت میں گزار دی، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، پوری زندگی وہ اللہ کے نافرمان رہے اور خاتمے کا وقت آیا تو کفر پر بھی آیا، کافر ہی ہو کے مرے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اللہ کہتا ہے ان کے مرنے کے بعد ان کے وارث، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل و عیال ان کی طرف سے زمین کے برابر سونا بھی ان کی نجات کے لیے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے وہ اللہ کو دینے کی کوشش کریں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کہتا ہے میں ان سے ہرگز ہرگز وہ ان کا سونا قبول نہیں کروں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے تیسرے پارے کی، آخری رکوع آپ تیسرے پارے کا پڑھیں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہاں موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا مومن؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حتی یؤمنوا باربعین، جب تک کہ تمہارا ایمان 4 باتوں پہ نہ ہو۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر کے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حتی یؤمنوا باربعین، جب تک کہ تمہارا ایمان 4 باتوں پہ ٹھوس نہ ہو جائے، کاملی یقین اور ایمان نہ ہو جائے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ بعثنی بالحق، پہلی بات اس بات کی گواہی دینا، یہ یقین اور ایمان رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وانی محمد الرسول اللہ بالحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق لے کر بھیجا، سچے نبی ہیں ہمارے، بس بعثنی بالحق، ہمارے پیغمبر ہمارے نبی بالکل سچے ہیں، کوئی شک شبہ دل کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 1 ہو گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ، اور محمد اس کے رسول ہیں، بس ایک بات ہو گئی۔ اس بات پر ایمان اگر تمہارا ہے تو مومن ہو، اور ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہو۔ دوسری بات وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور مرنے پر بھی تمہارا یقین ہو کہ ایک دن موت آنا ہے۔ ہر شخص کا یقین ہے، ہمارا تو یقین ہے، ہر شخص کا یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے پر بھی یقین ہو۔
اور جن لوگوں کا مرنے پر یقین نہیں تھا وہ ظالم کہلائے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، قوم شعیب، اللہ نے جن قوموں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے یہ کہتے تھے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، آج اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو مرنے پر بھی تمہارا پختہ یقین ہو کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ اب جو آدمی مرنے کو سوچ لے گا کیا برائی کے قریب جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا۔ اسے یہ فکر لگے کہ آج نہ موت آ جائے، کل نہ آ جائے، آج نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکراہا حازم اللذات الموت، اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، خوشیوں کو غمی میں بدل دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے، خوشی کا ماتم ہوتا ہے، خبر آ جاتی فلاں جگہ انتقال ہو گیا، رشتہ دار آپ کے ختم ہو گئے، تو خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہی نہیں ہو جاتی۔ تو اللہ کے فرمان اکثروا ذکراہا، کثرت کے ساتھ اس کو یاد کیا کرو، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اور نہ اللہ نے کسی انسان کو، کسی نبی پیغمبر کو اس کی موت سے باخبر کیا ہے، کسی کو نہیں کیا ہے۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے کہا ہو کہ اتنی سال کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا؟ ہاں، جب آدمی چارپائی پہ آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی 2-4 دن کی بات اور ہے، کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ شفا دے دے۔ تو فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اور موت پر تمہارا ایمان ہو۔ یہ دوسری دلیل، دوسری نشانی ہے ایمان لانے کی۔ فرمایا وَيُؤْمِنُ بَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تیسرا ایمان تمہارا یہ ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ زندہ کرے گا، یہ بھی اس پر بھی ایمان ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، چوتھی بات یہ ہے کہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہو اچھی اور بری تقدیر پر۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا تقدیر میں تھا، اللہ نے بیٹی دی تقدیر میں تھی، مال میں اللہ نے فائدہ کر دیا تقدیر میں تھا، گھاٹا ہو گیا تقدیر میں تھا، خوشی مل گئی تقدیر میں تھی، برائی مل گئی تقدیر میں تھی۔ ہر اچھائی برائی پر انسان اللہ کی ذات پر کامل توکل بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہے یہ میری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا۔ خوشی ملے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اور غمی ملے تو صبر کرے، اس پر بھی تمہارا کامل ایمان ہو۔ یہ 4 باتیں تو اللہ کے نبی فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یؤمن ب40، جب تک کہ ان 4 باتوں پر پختہ ایمان یقین نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر ان 4 باتوں پر ایمان پورا کا پورا اللہ دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان 4 باتوں کا ایمان یقین ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہر حال میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہر حال میں ہمیں سچی شہادت اور گواہی دینی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت نعمان ان کے والد کا نام تھا بشیر۔ حدیث میں جب آپ پڑھو گے تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اليوم، ایک دن میرے والد نے، میں چھوٹا تھا، میری عمر 10 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 10 سال، بچہ تھا میں۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میرے والد نے بشیر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور یہ فطرت ہے کہ چھوٹے بچے سے انسان کچھ دلی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی ساتھ میں دعا بھی کرتے تھے اللہ میں بیٹیوں میں عدل کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں، لیکن اللہ میرا دل زیادہ مائل ہے فاطمہ کی طرف، اللہ مجھے اس کے بارے میں میری قیامت میں گرفت نہ کرنا، اللہ دل کا معاملہ تیرے لیے ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، البتہ بیٹیوں میں انصاف کرتا ہوں۔ تو حضرت نعمان کہتے ہیں
میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیدھے دربار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، وہاں حاضر کر دیا مجھے اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میرا بیٹا نعمان ہے، میں اس لیے لے کر آیا ہوں، میرا فلاں باغ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے میرا، وہ میری تمام زمین جائیداد میں سب سے بہتر باغ وہی ہے۔ اللہ کے نبی میں اس لیے لے کے آیا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں، وہ باغ میں نے اپنے اس بچے کو دے دیا۔ زیادہ محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے کہ رسول جب گواہی دے دیں گے تو بیٹے کا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سوال کیا کہ اے بشیر، کیا اس بیٹے کے علاوہ بھی تمہارے کوئی اور بیٹے ہیں؟ حضرت بشیر نے کہا اللہ کے رسول ان کے علاوہ 3 بیٹے میرے اور ہیں۔ آپ نے فرمایا بشیر کیا ان تینوں کو تم نے اس طرح کے باغ دیے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نہیں دیے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میری خدمت نہیں کرتے ہیں، مجھے کھلاتے نہیں ہیں، مجھے پلاتے نہیں ہیں، یہ بیٹا میرا بڑا محبوب بیٹا ہے میرا، بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے باغ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا ظلم لیس شاہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم ہے اور ظلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنتے ہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، مومن کی علامت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کا یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان تینوں بچوں کو بھی اسی طرح باغ دو، پھر اس بچے کو دو، میں محمد گواہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بچے تمہارے ساتھ غلط طریقہ، غلط رویہ استعمال کر رہے ہیں، تمہارا ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں، تمہیں کھلا پلا نہیں رہے ہیں، وہ ان کا اپنا گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ حاضر ہوں گے لے کر کے، لیکن تم بدلہ تو نہ لو، تم تو اپنی طرف سے بالکل اللہ کے یہاں جب جاؤ بالکل مومن پکے سچے موحد ہو کے جاؤ، بیٹوں کے درمیان میں بیٹیوں کے درمیان میں عدل و انصاف کر کے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو مومن ہوگا، جس کا اللہ پر ایمان یقین ہوگا، وہ ظلم پر گواہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یؤمن باربعین، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 4 باتوں پر کامل یقین بھروسہ نہ کر لے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگ، اللہ رب العالمین قرآن میں کھلا چیلنج دے رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اللہ کے پاس حاضر ہو، ہم سب کو حاضر ہونا ہے، جانا ہے، نہیں جانا ہے، یقیناً تیاریاں کر لو آپ۔ تو 2 شخص اللہ کے پاس آئے، اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، اللہ فرماتا ہم ہرگز اس کا وہ دین قبول نہیں کریں گے۔ دین وہ ہو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، دین وہ ہو جس کو اللہ نے دین کہا ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ نے اسلام دین کو دین قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، یہ اسلام ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شاذ شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، محمد اس کے رسول ہیں، یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نمازوں کی پابندی کرنا یہ دین ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال کی یہ دین ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھنا یہ دین ہے۔ تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ عرفہ دین
دین اسلام ہے، لیکن آج ہمیں دین اسلام سے محبت نہیں ہے، غیروں کے دینوں سے ہمیں محبت ہے۔ کوئی اگر ہیرو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جائے، بس ہم اس کی تشبیہ اختیار کر لیں گے، تمام نوجوان اسی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ بالکل ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ اگر آپ کسی اور شخص کی جو دین والا نہ ہو، اسلام والا نہ ہو، قرآن والا نہ ہو، اس کی مشابہت اختیار کریں گے تو رب العالمین قیامت کے دن روز محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت کرتا ہوگا، جس قوم والے سے محبت کرے گا، اس کا جو دین ہوگا اسی دین کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب آپ یہ بتاؤ، تمہیں اسلام دین محبوب ہے، اللہ اس کے رسول کا دین محبوب ہے، یہ غیروں کا دین محبوب ہے؟ خود فیصلہ کر لو اس بات کا۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام دین کے علاوہ اور دین کو دنیا میں اپناتے ہیں، غیر لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا عورتیں غیر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم، اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے ان مردوں پر اور ان عورتوں پر جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ دونوں پر اللہ کے رسول نے، دونوں کو اللہ کے رسول نے ملعون قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے ان کا وہ دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں جب اسلام دیا ہے تو اسلام کے قوانین کیا ہیں، اسلام کا طور طریقہ کیا ہے، اسلام کی کیٹیگری کیا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، علماء اکرام سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں دین کی پہچان نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ہمیں نماز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، تو یہ جان لیجیے ایسا دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کو اپنی نمازوں کے اوقات، انسان کو اپنی نماز کی جانکاری یقیناً ہونی چاہیے۔ بنیادی باتیں اسلام کی کون کون سی ہیں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے۔ موبائل کے سارے ہمیں ڈاٹا آتے ہیں، موبائل کے بارے میں ساری جانکاری ہم نے ریسرچ کر رکھا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے 10% ہی آپ دماغ اگر دین اسلام کے بارے میں لگا دیں تو انشاءاللہ الرحمن دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ دین، یہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ آخرت والا، جنت والا آپ کو بنا دے گا۔ ہمیں 10% بھی اسلام سے محبت نہیں ہے، بالکل 100 کے 100% ہمیں موبائل سے محبت ہے۔ موبائل میں آنے والے سارے نشو و نماؤں سے ہمیں محبت ہے، لیکن اگر محبت اور جانکاری نہیں ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ موبائل کے بارے میں ہمارے بزرگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بچوں سے آپ معلوم کرو، ساری جانکاری ہے۔ جب اللہ نے آپ کو آپ کی میموری دی ہے، آپ کا دماغ اللہ نے دیا ہے، عقل سوچنے سمجھنے کی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو جتنی پکڑ اور جتنی جانکاری آپ کو موبائل کے بارے میں ہے، ہیرو ہیروئن کے بارے میں ہے، ناچنے گانے کے بارے میں ہے، موبائل کے سارے پروگرام آپ کو چلانا آتے ہیں، تو دین کے بارے میں آپ کو جانکاری کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی عدالت میں کوئی دعویٰ ایسا ہے، کوئی دلیل، کوئی حجت ایسی ہے جو آپ اللہ کے یہاں پیش کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آتا نہیں تھا؟ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرمندہ ہوں گے، سر اپنا اللہ کے دربار میں جھکا دیں گے۔ قرآن نے شہادت دی ہے، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری آیت اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی رہے، دنیا میں دین والے تھے لیکن بے دین رہے۔ ایک آدمی، آپ بتائیے، ایک آدمی ہے، بہترین خوشبو ہے، بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، لیکن خود استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کی خوشبو کا اس نے فائدہ نہیں لیا۔ لیکن دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دین پر چلنا بھی ہے۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا
जुमे की नमाज में हाजिरी देना, ये दीन और इस्लाम नहीं कहलाता है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, बेशक वो लोग जो पूरी ज़िंदगी काफिर रहे, इस्लाम दीन से अलग रहे, अल्लाह उसके रसूल से जुदा रहे, व मातू व हुम कुफ़ार, और जब मलकुल मौत आई, इज़राइल आए, फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आए, व मातू व हुम कुफ़ार, उनका खात्मा भी कुफ्र पे हो गया। आप पढ़ लेना जाके, तीसरे पारे की आखिरी आयत है, इसके बाद चौथा पारा शुरू हो जाता है। फरमाया कि जो लोग काफिर रहे, सारी ज़िंदगी कुफ्र ज़लालत में गुजारी, दीन इस्लाम से हट करके गुजारी, बेनमाजीपन में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की कोई तामील न की, तो अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो बेदीन रहे, दुनिया में काफिर रहे, वमातू वहुम कुफ़ार, 60 साल 70 साल की अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी, उस ज़िंदगी के बाद जब ख़ात्मे का वक्त आया, मलकुल मौत का जब वक्त आया, तो अल्लाह फरमाता ख़ात्मा भी उनका कुफ्र दलालत पे हो गया, काफिर हो करके दुनिया से गए। फलन युक़बला मिन अहदिम मिनल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ्तदा बी, मैं नहीं कहता, कुरान की आयत है, अल्लाह कहता ज़मीन के बराबर सोना तुम अल्लाह ताला को फ़िदिये में दे दो, फ़िदिया कहते हैं रिश्वत में दे दो, छुटकारे में दे दो। आपका कैदी जेल में है, उसके छुटाने में आप 2-4 लाख दे दो, छूट जाता है बंदा। लेकिन अल्लाह कहता वला इफ्तदा भी, ज़मीन भर बराबर सोना मुझे कोई फ़िदिये में दे, इस एवज में दे कि इस बंदे को अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे। ये हमारा बाप था, अल्लाह सारा सरमाया छोड़ गया, हम इसके बदले तेरी राह में खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा लफ्तदा भी, उससे वो फ़िदिया मैं उसका कबूल नहीं करूँगा। मेरे यहाँ जो फैसला हो रहा है जन्नत दोज़ख का, वो ईमान की वजह से हो रहा है। मेरे यहाँ बंदे के आमाल देखे जा रहे हैं, किसी की ज़मीन जायदाद देखी नहीं जा रही है। कुरान ने मना कर दिया फलन युक़बला मिन्हो, अल्लाह उससे वो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो वारिस, उसके वर्सा, उसके बेटे, उसकी बेटियाँ राह खुदा में उसकी तरफ से खर्च कर रही हैं, अल्लाह कहता मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बंदा मेरे पास आ जाए, नमाज़ों का पाबंद रहे, अपने ईमान को बचा के आ जाए, दीन इस्लाम को बचा के आ जाए, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करके ले के आ जाए, अगरचे उसके पास कोई पैसा ना हो, कोई दिरहम दीनार ना हो, कोई सोना चांदी ना हो, रब्बुल आलमीन फरमाता मैं जन्नत के तमाम दरवाजे अपने उस गरीब बंदे के लिए खोल दूँगा। मेरे यहाँ जन्नत के फ़ैसले ईमान की वजह से होंगे, मेरे यहाँ जन्नत के फ़ैसले नमाज की वजह से होंगे, मेरे यहाँ जन्नत के फ़ैसले, जन्नत के सर्टिफिकेट, जन्नत के टिकट मेरे बंदों को मैं अपने हाथ से दूंगा, वो उनके नेक अमाल होंगे। अल्लाह को जो महबूब पसंदीदा है वो नेक अमाल हैं। तो फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन, जो इस्लाम को छोड़ दोगे, दीन पे चलना छोड़ दोगे, कुरान पे चलना तुम छोड़ दोगे, नमाज़ों को ज़ाय करते रहोगे, नमाज़ों की पाबंदी करना छोड़ दोगे, तो मेरे भाइयों जान लो आप कब्र में रखे जाओगे, कब्र में आपको दफन किया जाएगा, ये सारा कमाया हुआ आपके हाथों का पैसा यहीं रह जाएगा, कब्र में काम आने वाला नहीं है। कब्र में उस बंदे के पैसा काम आता है जो साथ में ईमान भी ले गया। ईमान के बदले जन्नत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब उसकी तरफ से उसकी औलाद सदका खैरात कर रही, तो अल्लाह कहता उसके ज़रिए मैं उसके दर्जात बुलंद करता जाता हूँ। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन दीन नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, सारी दुनिया की चीज़ों से अल्लाह ने हमें नवाजा है, नहीं है अगर हम कोरे हैं तो इस्लाम और दीन के बारे में कोरे हैं। मेरे भाइयों दीन इस्लाम से मोहब्बत करें, हालात कितने ख़राब हो जाएं, लेकिन आप दीन से मोहब्बत करें, इस्लाम से मोहब्बत करें, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह हमें कामयाबी नसीब फरमाएगा। लेकिन जब हमारे पास दीन नहीं होगा, इस्लाम नहीं होगा, नमाजें हमने ज़ाय कर दी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में ना रही, तो यकीनन जान लीजिए हमारा ख़ात्मा जब कुफ्र पर होगा तो पूरा कस्बे की दौलत हमारी तरफ से, सारे कस्बे के लोग मोहब्बत करने की वजह से हमारी राह में खर्च कर दें हमारी तरफ से, तो अल्लाह कहता मैं कबूल करने वाला नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बंदे के अपने अमाल साथ होना चाहिए। अल्लाह चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह
شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دنیا سے ساتھ لے کے اعمال کون سے آیا ہے، دین کون سا ساتھ لے کے آیا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے محبوب ترین دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ اسلام پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے دے، اسلام پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اسلام والے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے دے، نمازوں کا اللہ ہمیں پابند بنائے۔ اے اللہ تیرے نبی نے جو 4 باتوں پر کامل یقین رکھنے کی ہمیں بشارت دی ہے، تب ہم مومن کہلائیں گے۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ۔ حل کی بات ہو گئی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا۔ وَيُؤْمِنُ بَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، تیسری بات، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں جب ہم جائیں گے تو اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ بعثنی بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر ایمان ہو۔ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہو کہ کوئی خوشی کوئی غمی ہمیں آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ہماری تقدیر میں تھی، اللہ نے تقدیر میں ہمارے لکھ دیا تھا۔ خوشی ملے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، دکھ تکلیف بیماری ملے تو ہم اللہ سے صبر کریں، اللہ ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ یہ خوشیاں نبیوں کو بھی ملی ہیں، خوشیاں پیغمبروں کو ملی ہیں، اور غم بھی پیغمبروں کو ملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر غم آئے خوشیاں نہ آئیں، دونوں راستے اللہ نے دونوں مومنوں کے لیے بنائے ہیں اور کافروں کے لیے بنائے ہیں۔ ایک اچھے انسان کے لیے اللہ نے خوشی اور غمی رکھی ہے، جبکہ نبیوں کو بھی اللہ نے یہ صلاح دیا ہے۔ لہذا نبیوں کی شان یہ تھی، پیغمبروں کی شان یہ تھی، ان کی پہچان یہ تھی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی صبر کرتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت یوسف جب غائب ہو گئے تو حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اللہ میرے لیے تو اب صبر ہی بہتر ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اے اللہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں صبر کر رہا ہوں، اور اے اللہ تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اللہ میری پریشانی میں تو ہی میرا ناصر اور مددگار ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم خوشی ہمیں ملے تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور غم ملے اللہ ہمیں صابر و شاکر بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مومن بنا دے، کامل ایمان ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، اس کی مٹھاس اللہ ہمیں زبان کے ذریعے بھی اعضاء کے ذریعے بھی اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہوں شفا عاجلہ فرما دے، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہو کر ادا کرنے کی صورت پیدا فرما دے۔ اے بار الہ ہمیں اپنے اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دے دے، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے، اسلام کی محبت پیدا فرما دے، نمازوں کا ہمارے نوجوانوں کو پابند بنا دے، اسلام پہ چلنے والا بنا دے، قرآن حدیث کا عامل بنا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔